اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کا فہم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ سلسلہ وار جو پروگرام ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ آج اس کا تیسرا حصہ ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں امت کا اختلاف ہوتا ہے۔ اختلافی مسائل میں آپ جس کی بھی راہ اختیار کریں گے، اگر آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہے تو ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں۔ یہ جب غزوہ خندق ہوا تو بنی قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ، اس کا تذکرہ اس غزوہ کا قرآن میں بھی ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کی سرزنش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ روانہ کیا اور فرمایا یہ کہ آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنی قریظہ میں جا کر۔ تو صحابہ کرام نے وہاں سے گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور دوڑ لگا دی۔ آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنی قریظہ میں جا کر۔ تو صحابہ کرام جب جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ عصر کی نماز کا ٹائم جا رہا ہے اور مغرب کا قریب آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نے بنی قریظہ جا کے نماز پڑھنی ہے، ہم وہیں جا کے پڑھیں گے۔ کچھ نے کہا کہ آپ کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچنا ہے، تو ہم جلدی نہیں پہنچ سکے تو نماز تو نہ چھوڑیں۔ کچھ نے پڑھ لی، کچھ نے نہیں پڑھی، کچھ نے وہیں پہ جا کے بنی قریظہ میں جا کے عصر اور مغرب، بلکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ مغرب کی بھی قضا پڑی۔ بہرحال دونوں گروہ پہنچ گئے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جنگ میں غلبہ دیا بغیر لڑائی کے۔ تو واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے اس کے سامنے جب یہ معاملہ رکھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر دونوں کا مقصد اللہ کی رضا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری تھا، تو دونوں گروہ ٹھیک تھے۔ یعنی امت کے اندر حکم کو ماننے میں اختلاف رائے شروع سے رہا ہے، لیکن دیکھیں یہ کہ حسن اتفاق کی ان کی خوبصورتی کہ جنہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی انہوں نے دوسروں کو برا نہیں کہا، اور وہ جو دوسرے تھے انہوں نے پہلے والوں کو برا نہیں کہا، دونوں نے اپنے آپ کا معاملہ کیا اور دونوں کا مقصد اللہ کی رضا۔ آج ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک ایشو کے اوپر جو فقہی اختلاف نکالتے ہیں وہ اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ کفر کے فتوے تک جو ہے وہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فقہی اختلافات میں جو بھی گروہ جس طریقے سے کام کر رہا ہے، اگر اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو پہنچنا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں اس کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ دو صحابی سفر میں تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا، پانی کا انتظام نہیں تھا، دونوں نے تیمم کیا، نماز پڑھ لی۔ آگے گئے تو پانی مل گیا، ایک صحابی نے کہا کہ اب ہمیں پانی مل گیا تو اس لیے ہمیں اپنی نماز دہرانی چاہیے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو بس نماز کا جو ٹائم تھا تو ہم نے پڑھ لی ہے، تو اب دوبارہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ نماز کا ٹائم اس وقت بھی کھڑا تھا۔ تو ایک صحابی نے نماز پڑھ لی تو دوسرے نے جو ہے وہ نہیں پڑھی، اس نے کہا میں نے پڑھ لیا، اب میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا۔ تو معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز دوبارہ پڑھی تھی کہا کہ تو نے دوہرا اجر پا لیا، تمہیں دوہرا اجر ملے گا، اور جس نے نماز نہیں پڑھی تھی اسے کہا کہ تو اسلام کی حقیقت کو سمجھ گیا۔ یعنی دونوں کی تعریف کی۔ اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا فتوے لگا دیتا جی آپ کو پانی ملا تو آپ نے دوبارہ نماز کیوں نہیں پڑھی۔ جب ایک مسلمان کا مقصد اللہ کی رضا ہو اور آیت کی تعویل کرنے میں بھی اس کا مقصد اللہ ہی کی رضا ہو تو اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے، اور اختلاف رائے کو بہت بڑا بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر ایک کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ ہاں جو چیز ناقابل معافی ہے وہ شرک ہے، ظاہر ہے اس کا اللہ نے بھی معاف نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، لیکن معاملات کو اختیار کرتے ہوئے اگر کوئی اختلاف رائے ہو گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک شخص یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، ایک یہاں پڑھتا ہے، ایک ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، اگر سب کا مقصد اللہ کی رضا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جو جیسے پڑھ رہا ہے ٹھیک پڑھ رہا ہے۔ لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ یہ اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے
کہ ہر وہ کام جس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے اس میں ہمیں نہیں الجھنا چاہیے. اپنی توانائی، اپنی محنت، اپنا پیسہ، اپنا مال اس میں نہیں کھپانا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج آپ ویڈیوز دیکھیں نا، نیٹ دیکھیں، بہت سے ہمارے جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا قیامت والے دن آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ کون سے صحابی افضل ہیں؟ پھر اور اس طرح کے بہت سارے مسائل، یعنی کربلا کو لے کے اس پہ اتنی پورے دین کو کھڑا کر دیا گیا. بھائی آپ کے پاس قرآن ہے، آپ اس کو سمجھیں، پڑھیں، اس کے مطابق آپ عمل کریں. آپ ان مسائل کو لے کے چل رہے ہیں کہ جن کا قیامت والے دن پوچھا ہی نہیں جائے گا، جن کا تذکرہ ہی نہیں ہونا. کسی صحابی کے بارے میں ہمارے لیے سارے صحابہ قابل احترام ہیں، لیکن آپ سے کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کے بارے میں کیا رائے قائم کرنی تھی اور آپ نے یہ رائے کیوں نہ قائم کی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین ہمیں مکمل دیا ہے. اس کے بعد جو کچھ دین میں شامل ہوا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. ہم چاہیں صحیح لگے تو عمل کر لیں، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دور حاضر میں ہم نے یہ تحقیق کر لی اور وہ تحقیق قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہ کے کی ہے تو اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ جو جمعے کی نماز میں جو دوسری اذان ہوتی ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعے کی دوسری اذان نہیں ہوتی تھی. تو اب کوئی شخص کہے جی میں دوسری اذان دوں گا، کوئی کہے جی میں نہیں دوں گا، تو دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی اذان دی ہے. اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دوسری اذان بازار میں دلوائی تھی کہ تاکہ جب جمعے کی اذان ہوتی ہے، اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ نماز کے لیے دکانیں بند کر کے آ جائیں. ان کا مقصد بہت اچھا تھا اور نیک تھا. لیکن اگر آج کے دور کے لوگ کہتے ہیں کہ اب تو اسپیکر ہے تو اب ایک ہی اذان سے سب کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ بھی ٹھیک کہتے ہوں گے. تو اس لیے جو اختلاف رائے ہے امت میں رہے گا. آپ ان مسائل میں اپنی توانائیاں صرف نہ کریں، اپنے آپ کو نہ الجھائیں. بس آپ سے جو پوچھا جائے گا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، یعنی کفار کہتے تھے کہ اس قرآن کو نہ سنو، اگر تم اس قرآن کو سنو گے تو پھر یہ مسلمان جو ہیں وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے. اور یہی چیز آج بھی ہے کہ آج مسلمان قرآن سے دور ہو گیا ہے اور ان جزیات میں اور فروعی اختلاف میں اتنا آگے چلا گیا ہے کہ دین کے اس نے وہ ستون بنا لیے ہیں جو اصل میں دین کے ستون ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو اور اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک